آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، کیا حال ہے؟ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ آپ نے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے، یہ کیا سٹوری ہے؟ تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے؟ جی بالکل، میں نے یہ ٹویٹ کیا اور میں مزید معلومات آپ کو دے سکتا ہوں۔ یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے وہ انویٹیشن جو جاری کیا گیا شاہ محمود قریشی کی طرف سے، اور اس فنکشن کے بارے میں برہان وانی کی ڈیتھ اینیورسری، ہزاروں کی تعداد میں مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کے فوجیوں کی آمد، وہاں پر مکمل طور پر کرفیو اور احتجاج کا عمل، شدید قسم کی ٹینشن، اور ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ ایک کافی ٹیبل کتاب کی انیگوریشن کو پبلک ڈپلومیسی کے زمرے میں بیان کرتے ہوئے ایک کانسرٹ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ کسی اور وقت بھی اگر یہ کانسرٹ ہوا ہوتا، یہ فنکشن ارینج کیا ہوتا تو میں اس کے اوپر اعتراض کرتا، لیکن اتنی انسینسٹیوٹی، آپ نے کیلنڈر دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ یہ دن کون سا ہے اور آپ کس جگہ پر موجود ہیں، اور پھر آپ اپنی تصویریں بھی ڈلوا رہے ہیں جس طرح بہت بڑا آپ نے مارکا کیا۔ کسی اور دن ہوا ہوتا تو میں اس کے اوپر کیوں اعتراض کرتا۔ نمبر ایک، یہ ایک بین الاقوامی سافٹ ڈرنک بیچنے والی کمپنی ہے، اس کی تشہیر کا اس سے بڑا ذریعہ آپ بن ہی نہیں سکتے۔ یہ جو کوک اسٹوڈیو، آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کے اندر میوزک کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا گیا؟ وہ تو ایک ضمنی پروڈکٹ ہے، وہ تو بنیادی طور پہ اپنے برانڈ کو مارکیٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو فنکشن انہوں نے اسپانسر کیا ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ اسپانسرشپ جو ہے ساری کی ساری کوک والوں نے کی، یہ جو فنکشن انہوں نے اسپانسر کیا، آپ کا کیا خیال ہے وہ پیسہ اس وجہ سے ڈال رہے ہیں کہ پاکستان کی مارکیٹنگ ہونی ہے؟ وہ پیسہ اس وجہ سے ڈال رہے ہیں، وہ فنڈنگ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے برانڈ کی مارکیٹنگ کرنی، انہوں نے یہ کوکا کولا بیچنی ہے، ایک ایسا ڈرنک جس کے بارے میں اگر ہم کم ہی بات کریں تو بہتر ہے۔ اس طرح کے جتنے اور ڈرنکس ہیں ان کے جو مضر اثرات صحت کے اوپر رونما ہوتے ہیں وہ ایک اور ہی بحث ہے، کسی اور طرف چلے جائیں گے، لیکن ایک ایسا متنازع ڈرنک جو اپنی مارکیٹنگ کی ڈپلومیسی کر رہا ہے، اس کو آپ پاکستان کی ڈپلومیسی کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں، پبلک ڈپلومیسی کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں، اور ایک ایسی کتاب جو کافی ٹیبل کے اوپر اگر آپ کو مل جائے تو آپ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے تو اچھی بنی ہوئی تصویریں بھی اس میں ٹھیک ہیں، یا اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی اگر ٹھیک ہے، اور اس کا عمومی طور پر یہ ایک اچھی پبلیکیشن ہے اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں، تب بھی پھر آپ 2 ہفتے سے زیادہ اس کو کافی ٹیبل کے اوپر نہیں رکھیں گے، اٹھا کے اس کو شیلف کے اندر ڈال دیں گے، کسی اور کتاب سے ریپلیس کر دیں گے۔ اس کو آپ نے مارکیٹ کرنا ہے، اس کو پبلک ڈپلومیسی کرنی۔ کون سی پبلک ڈپلومیسی ہے؟ یا تو خود کوئی چیز بنائی ہو نا، یا تو خود کوئی فنکشن کیا ہو، یا خود سپانسر کیا ہو، یا بہت زیادہ سارے سپانسرز ہوں جو موجود ہوں اور آپ کے ایفرٹ کو سپورٹ کر رہے ہوں۔ اب ایک کمپنی ہے، اس کی پروڈکٹ کو آپ مارکیٹ کر رہے ہیں اور اس کو پبلک ڈپلومیسی کے کھاتے میں آپ بیان کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ایک ایسا معیار بن گیا پاکستان کے اندر کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ بہت بڑی اس کے اندر ایشوز ہیں، بہت بڑی آپ سمجھیں کہ کنٹروورسیز ہیں، اور 2 میں نے آپ کو صرف فی الحال بتائی ہیں، اور بھی ہیں اس کے اندر کہ ایک دن آپ نے دیکھیں کون سا چنا ہے، ایک دن پہلے نہیں، ایک دن بعد نہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ ایک کمپنی کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ان کی پروڈکٹ کو آپ سامنے لا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پبلک ڈپلومیسی ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ ٹویٹ کیا۔ طلعت بھائی، اسود بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ اچھا طلعت صاحب، میں آپ کا پروگرام جو ہے ریگولر دیکھتا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے سیکیورٹی کے ایشوز پہ جو پارلیمنٹیرینز کو جو بریفنگ دی ہے، وہاں سننے میں یہ آیا ہے، جو رپورٹ آپ لوگوں نے دی ہے یا جو دیگر ہم نے چینلز پہ اور صحافیوں سے سنی ہے، اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز تھے وہاں انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف سے درخواست کی ہے کہ آپ علی وزیر کو جو ہے رہا کریں۔ تو یہ کیسے ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں یہ سارا جو استحقاق ہے یہ اور یہ تمام اختیارات، کیا یہ عدالتوں کا نہیں ہے؟ اب اس پہ جواب بھی جو ہے نا بڑا دلچسپ جواب آیا ہے کہ علی وزیر سے کہیں کہ معافی مانگ لے اور ہم رہا کر دیں گے۔ پہلی بات کہ وہ تو ملٹری کی حراست میں تو ہے نہیں، تو دوسری بات یہ کہ معافی مانگ لیں گے تو رہائی مل جائے گی، اس سے کیا اگر کوئی مبینہ طور پہ ان کا جرم ہے تو کیا وہ جرم ختم ہو جائے گا؟ تو یہ عدالتیں پھر کس چیز کے لیے ہیں کہ اگر معافیاں تلافیاں اور اس طرح سے اگر یہاں معاملات حل ہونے، تو پلیز آپ اپنا تجزیہ دیجیے گا اس پہ، امید ہے آپ میرا سوال شامل کریں گے۔ دیکھیں اس کے اوپر معلومات جو ہے وہ مستند نہیں ہے، جو آپ نے سوال پوچھا یہ میں نے پڑھا ہے، اس کے جواب بھی ہم نے دیکھے ہیں
اس کے اوپر رپورٹنگ ہوتی بھی دیکھی ہے. کچھ واٹس ایپ گروپس ہیں اس کے اندر جو بیان کیا گیا چند میٹنگز کے شرکاء کی طرف سے وہ بھی میری نظر سے گزرا ہے. اور یہ جو آپ نے رفلی بات کی ہے بتایا گیا کہ ایسے ہی ہوا اور اس میں نواز شریف صاحب کا نام بھی لیا گیا کہ نواز شریف صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ادارے کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں. میں تو پہلے بھی آپ کو بریفنگز کے بارے میں بتا چکا ہوں. ایسی بریفنگز جو آئینی اختیار سے تجاوز کرتی ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے اندر جو بحث مباحثہ ہے, جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ عوام کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, ہم ان کے اوپر بہت تنقید کرتے ہیں, لیکن جو نظام جس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں اس کے اندر یہ لوگ فی الحال موجود ہیں. ان لوگوں نے بتانا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, ان لوگوں نے نظام کو چلانا ہے. اور اگر ایسا ہی ہوا ہے تو بالکل بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پھر لوگوں کو قید کیوں کیا جاتا ہے, اور لوگوں کا قید سے نکلنا جو ہے اس کی بنیاد کیا بنتی ہے, انصاف کا نظام بنتا ہے یا معافی تلافی بنتی ہے. تو یہ غیر معمولی قسم کا بیانیہ, اس کی تردید جاری نہیں ہوئی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر اس قسم کا تنازع ہے اور اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ کو اس کی تردید جاری کرنی چاہیے, لیکن آپ نے تردید جاری نہیں کی, جس کی وجہ سے لوگ بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں. تو بالکل جرم ختم نہیں ہو جاتا. پھر جرم رہتا بھی کیا ہے اگر اس قسم کی معافی کے ساتھ, اور معافی بھی ایک ایسے فورم کے سامنے جس کی آئینی طور پر اس معاملے سے کوئی تعلق واسطہ ہے نہیں. تو قابل اعتراض ہیں یہ تمام چیزیں. اگر جو بیانیہ میڈیا کے اندر ہم نے دیکھا, رپورٹنگ دیکھی ہے, وہ درست ہے, لیکن جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ میرے پاس مکمل معلومات نہیں ہیں, میں انہی معلومات پر بنیاد کر رہا ہوں اپنا رد عمل جو میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. اور ہمارا فارمولہ یہ ہے کہ اگر اس کی تردید نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ مستندی ہوں گی. السلام علیکم طلعت بھائی, میرا نام ہارون ہے, میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں, اور مجھ سمیت میری پوری فیملی آپ کے بہت بڑے فین ہیں, اسپیشلی جو سیلاب آیا تھا پاکستان میں, جو آپ نے کام کیا اس کے بارے میں. میرے کوئک 2 سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال یہ تھا کہ جس طرح زینب الرٹ بل قومی اسمبلی میں پاس ہوا, اور اب ریسنٹلی کیس ہوا تھا پنجاب میں جہاں پہ ایک چھوٹی بچی جو تھی, اور پولیس نے 3 سے 4 دن تک اس کی FIR درج نہیں کی. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ لا امپلیمنٹ تو اسمبلی میں ہو جاتے ہیں, پر یہ کیسے کر ممکن ہوگا کہ ہم آگے بڑھ کے اس کو امپلیمنٹ کریں؟ جب تک لا امپلیمنٹ نہیں ہوگا اس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہے. آپ کا اس کے بارے میں تجزیہ چاہیے تھا. دوسرا مجھ سے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ نواز شریف صاحب اگر واپس آ جائیں, بے شک ان پہ کیسز جعلی بنے ہوئے جو بھی ہے, فراڈ ہے, تو ان کے قد کاٹ میں اضافہ نہیں ہوگا بے شک وہ جیل میں ہوں؟ کیا ان کی پارٹی کو جو اپ لفٹ چاہیے وہ نہیں ملے گا؟ اور جس طرح نیلسن منڈیلا کو آپ دیکھ لیں, 27 سال وہ جیل میں رہا وہ شخص, اور اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا. جی بالکل آپ نے درست کہا, قانون بنانے میں ہم شیر ہیں, ہمارے یہاں پر قوانین کی کمی بالکل نہیں ہے. زینب کے واقعے کا میں نے ذکر کیا تھا پہلے STH کے اندر, اور یہی گزارش کی تھی. اس وقت ہم نے بڑے اپنے آپ سے وعدے کیے تھے, قوم کی بچیوں سے وعدے کیے تھے, غریبوں سے وعدے کیے تھے. ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کی بچیاں ہماری بچیاں ہیں. اور ہم نے دیکھیں قانون پاس کر دیا, اور پھر بل لہرا کے ہمیں بتایا گیا. اٹ مینز نتھنگ, زیرو ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے قانون کو لاگو ہی نہیں کرنا, اور اس قانون کو لاگو کرنے کے لیے جو میکانزم بنانا ہے اس کے اوپر آپ نے توجہ نہیں دی, تو یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ 6 مہینے کے لیے گھر سے چھٹی لے کر کہیں ٹورزم پہ جا رہے ہوں, اور بچے کو کہتے ہیں کہ 6 مہینے تم نے لازمی پڑھنا ہے, اور 6 مہینے کے بعد آ کے دیکھیں کہ بچے نے کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. جب آپ نے سپرویژن کا, امپلیمنٹیشن کا, انفورسمنٹ کا میکانزم ہی اسٹرانگ نہیں کیا, اگر آپ نے موجودہ میکانزم کے اندر تبدیلیاں نہیں لے کے آئے, اگر آپ نے پولیس والوں کی اورینٹیشن نہیں کی, اگر آپ نے سوسائٹی کی اورینٹیشن نہیں کی, اگر آپ نے خصوصی انتظامات نہیں کیے انتظامی طور پر, تو ایسے قوانین جو ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ صرف ایک تسکین کا باعث بن جاتے ہیں کہ ہم نے قانون پاس کر دیا, لیکن قانون کو بنانا آسان ترین کام ہے. ہم یہیں پر اسی چیز کے اوپر اتراتے پھرتے ہیں, جی ہم نے قانون بنا دیا, آسان ترین کام ہے. یا تو ایک دن میں 24 آپ قوانین پاس کر دیتے ہیں, کچھ آرڈیننس کے ذریعے کر دیتے ہیں, آپ بجٹ جو ہے پورے کا پورا بغیر بحث کے جو ہے وہ پاس کر دیتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو قانون بنانا اور پاس کرنا کوئی اوکھا کام نہیں ہے, آپ نے کٹ اینڈ پیسٹ ہی کرنا ہوتا ہے. جی دوسرا آپ نے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ نواز شریف اگر واپس آ جائیں تو
ان کے قد کاٹ میں اضافہ نہیں ہوگا، بے شک وہ جیل میں ہو، بالکل ہوگا، بالکل ہوگا، اور جتنی دیر وہ باہر رہیں گے اتنی دیر ان کو سیاسی طور پر مار پڑتی رہے گی، لوگوں کا پرسیپشن ان کے بارے میں تبدیل ہوتا رہے گا، کبھی دھوپ ہوگی کبھی چھاؤں ہوگی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں۔ لندن میں بیٹھ کے جب سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک سیاسی ویکیوم آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، بیٹھ کر آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ اب ان کا ایک اپنا کیلنڈر ہے جس کے مطابق وہ چل رہے ہیں، لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں تو لیڈران جو ہیں باہر سے بیٹھ کے تبدیلیاں نہیں لاتے۔ سر عدنان بیگ بول رہا ہوں، پوچھنا یہ ہے کہ آج تک تو جمہوریت ہی بہتر تھی، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ جو کمیونسٹ پارٹی کا سسٹم ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے اکارڈنگ ٹو عمران خان صاحب۔ تو یہ ذرا کائنڈلی تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں کہ کیا اسٹرانگ کوئی آرگومنٹ ہیں ان کے سسٹم کے اندر، ادروائز ہم نے تو ساری زندگی یہی پڑھا سنا ہے کہ جمہوریت ہی بہترین نظام ہے۔ تو اس کے اوپر ذرا کائنڈلی ذرا اپنے کمنٹس کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ جی، عمران خان صاحب جو ہے وہ ہر نظام کی طرف رخ کرتے ہیں اور اس کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، کہاں ریاست مدینہ اور کہاں کمیونسٹ سسٹم۔ جس کسی نے بھی بنیادی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کمیونزم کے بارے میں، یا جس کسی نے کوئی بنیادی اسلامی تاریخ پڑھی ہوئی ہے ریاست مدینہ کے بارے میں، تو ان کو پتہ ہوگا کہ دونوں نظام جو ہیں وہ کتنے مختلف ہیں، اپنے نظریے میں کتنے مختلف ہیں، آفاقیت میں کتنے مختلف ہیں، اطلاق میں کتنے مختلف ہیں، مقاصد میں کتنے مختلف ہیں۔ تو ایک طرف تو کمیونسٹ پارٹی کے نظام کی آپ تعریف کرتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹس اے گاڈ لیس ایڈیالوجی، یعنی کہ اس کا خدا سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، دوسری طرف آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ تو خیر ان کے لیے اردوغان کا نظام بھی ٹھیک ہے، ان کے لیے عرب ممالک کا نظام بھی ٹھیک ہے، ان کے نزدیک مہاتر کا نظام بھی زبردست ہے، کبھی سوئٹزرلینڈ کی مثال دیتے ہیں، کبھی برطانیہ کی مثال دیتے ہیں، کبھی امریکہ میں جا کے کہتے ہیں جی کہ امریکہ سے زیادہ پاکستان کا پریس فری ہے۔ تو اپنے نظام کی بعض چیزیں جو ہیں ان کو بھاتی ہیں جو ان کی سپورٹ میں ہیں، تو اس بات میں تو آپ نہ جائیے۔ تو بنیادی طور پر جب آپ نے صرف سوال کا جواب ایک خالی جگہ پر کے انداز سے دینا ہوتا ہے تو پھر آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں، اس کی کوئی منطق نہیں ہے۔ جمہوری نظام کے اندر بیٹھتے ہوئے کمیونسٹ سسٹم کی تعریف کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں اس جمہوری نظام کے منہ پر شدید قسم کا تمانچہ ہے۔ تو اگر آپ کو اتنا ہی پسند ہے تو پھر کمیونسٹ پارٹی بنا دیں، لیکن کمیونسٹ پارٹی بنائیں گے تو پھر آپ کو کمیونسٹ نظریات کے اوپر عمل درآمد بھی کرنا ہوگا، اور یہ جن لبرلز کو دن رات ان کی ایسی کی تیسی کرتے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ سوشلسٹ یا کمیونسٹ نظریات رکھتے ہیں ان کی نظر میں، جو لیفٹسٹ ہیں، ادھر سے کمیونزم کی تعریف کرتے ہیں، ادھر سے جو ہے وہ طالبان کے آفسز کھلوا رہے تھے پشاور کے اندر کسی دن۔ تو یہ مکمل طور پر نظریاتی کنفیوژن جو آپ کو نظر آتی ہے، یہ ایک سیاسی نظریہ ضرورت کے تحت جو جاری و ساری ہے، جو بھی لیڈر آئے گا جس سے بھی فائدہ ان کو نظر آ رہا ہوگا اس کے نظام کی تعریف شروع کر دیں گے۔ جی السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں شاہ جی؟ جو ابھی آپ کا ریسنٹ جو انالیسز آپ نے دیا ہے، یہ ندیم ملک صاحب کو جو نوٹس ملا ہے FIA کی جانب سے جج ارشد ملک کے بارے میں جو انفارمیشن دی ہے اس حوالے سے، تو سر ایک چھوٹا سا انپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ اس نظام کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ تو جو ہیں وہ پارٹی بازی کر رہے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ تو سر یہ ساری چیزیں نا اینڈ پہ آ کے ایک پوائنٹ پہ پھنس جاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ زبان بند کرا دی جاتی ہے، اٹھا لو بندہ۔ آپ ذرا اس بارے میں تھوڑی سی میری تصحیح فرما دیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو۔ جی بالکل، ہم جب یہ باتیں کر رہے تھے تو لوگ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے، اب یہ نظام کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی خاص قسم کا کرسٹل بال تھا جس میں ہم نے دیکھ کر بتایا کہ کیا ہونے والا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں پیٹرن، یعنی کہ نظام کے اندر واقعات کی جو ترتیب ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ہے وہ اسکول نہیں جا رہا، اس کی صحت خراب ہے، اس پر بیماریوں کے حملے ہیں، اس کو ماں باپ کی محبت کی راحت جو ہے وہ نہیں ملی ہوئی، اس کا گھر بار نہیں ہے، وہ سڑک پر پل رہا ہے، تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر اور مسلسل اسی حالت کے اندر ہے، آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ اس کے چانسز آکسفورڈ یا کیمبرج کے اندر پڑھنے کے بہت کم ہیں۔ یہ آپ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی زندگی کا پیٹرن اس قسم کا بنا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جب واقعات کا پیٹرن بن جاتا ہے تو آپ کے لیے نتیجہ اخذ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم جب یہ بات کر رہے تھے لوگ اس کے اوپر کان نہیں دھر رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ صرف میرا مسئلہ، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑے
سیاسی نظام کے ڈھانچے کا مسئلہ ہے جو مکمل طور پر اب آپ کو سبسروینٹ ہوتا، تابعدار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ فریڈم آف اسپیچ کا مسئلہ ہے جو صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کا بھی مسئلہ ہے۔ آپ کی لب جب سی دیے جائیں تو پھر آپ اپنی بات نہ کر پائیں، آپ کو انصاف نہ مل پائے، آپ احتجاج نہ کر پائیں، تو وہ آپ کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ واٹس ایپ کے اوپر پابندیاں وغیرہ جو لگانی ہیں، یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی باتیں ہیں، یہ خبروں کو جو غائب کرنے کی باتیں ہیں، یہ صحافیوں کے اوپر حملے نہیں ہیں، یہ آپ لوگوں کے اوپر حملے ہیں اور سیاستدانوں کے اوپر حملے ہیں۔ تو یہ جب ہم بات کر رہے تھے تو لوگ اس کو سنجیدگی سے لیتے نہیں تھے، اور نیشنل انٹرسٹ کے نام کے اوپر جو کام پاکستان کے اندر ماضی میں ہوئے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر حال میں ہو رہے ہیں، اور اس سے کہیں بڑھ کر مستقبل میں ہوں گے۔ یہ بھی ایک پیٹرن ہے، یہ بھی ہم کوئی بری پیشین گوئی نہیں کر رہے۔ واقعات جس طرف جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے تو ان کا نتیجہ نکلنا ہے، اور یہی نتیجہ نکلنا ہے۔